سردی گرمی خزاں بہار کے موسم تو آتے رہتے ہیں، لیکن سندھ حکومت میں سندھ میں سرکاری کرپشن ایک وہ موسم ہے جو کہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے، اور کرپشن کا یہ موسم سندھ میں چاہے نیب کی کارروائی ہو رہی ہو، نیب پوری حرکت پہ ہو، جتنی بھی کارروائی ہو، یہ بے دھڑک جاری و ساری رہتا ہے اور جاری و ساری ہے۔ آج ایسی ہی کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں جس میں ملوث KDA کے سابق DG جمیل مندرو نے حکومت نے محکمہ اینٹی کرپشن میں 80 کروڑ روپے کی سرکاری ٹھیکوں میں گھپلے کے مقدمے کے باوجود، جو کہ ابھی اس کے خلاف داخل ہوا ہے، سیکرٹری محکمہ انسانی حقوق تعینات کر دیا ہے۔ جمیل مندرو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ پہلے ہی نیب کے 2 مقدمات میں ملوث ہیں، 2 مقدمات میں نیب کے کرپشن کے مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جمیل مندرو کے ساتھ اس کیس میں جو دوسرے ملزم ہیں وہ بھی نیب کے 3 کیسز میں ضمانت پر ہیں، اور اس طرح سے جو لوگ پہلے ہی نیب کے 3 کرپشن کے کیسز میں تھے اور ان کے خلاف ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں، انہیں اہم عہدوں پہ تعینات کیا گیا، جن میں جمیل مندرو کو ڈائریکٹر جنرل KDA بنا دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے جو آفیسر تھے ان کو سیکرٹری بلدیات بنا دیا گیا تھا۔ اب جب اس محکمے میں ان کا کرپشن کا اسکینڈل سامنے آیا تو جمیل مندرو کو ڈائریکٹر جنرل KDA سے ہٹا کے محکمہ انسانی حقوق رکھا گیا، اور جو صاحب سیکرٹری بلدیات ہیں ان کو سیکرٹری بلدیات ہی رکھا گیا ہے۔ مندرو کی کارکردگی میں ملزمان نے ہوا یہ ہے کہ پہلے سے الاٹ شدہ ٹھیکوں کو غیر قانونی طور پہ دوبارہ نئے ٹھیکیداروں کو الاٹ کر دیا، جعلی اشتہار دے دیے، ٹینڈر کے لیے سندھ پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی سپرا کی ویب سائٹ کی جعلی ID بنا دی، اور مبینہ طور پر 80 کروڑ روپے کے سرکاری ٹھیکوں میں کرپشن کک بیکس وغیرہ لے لی، اور اس طرح سے جو کہ پہلے ہی کام ہو چکا تھا، جس کے لیے پہلے ہی ڈسبرسمنٹ ہو چکی تھی، جس کے پہلے ہی منظوری ہو چکی تھی، اس کو دوبارہ کر دیا۔ من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دینے کے لیے ٹیکنیکل منظوری بھی چیف انجینئر سے لینے کے بجائے مسٹر بدر جمیل مندرو نے خود ہی دے دی، جس کے بعد اینٹی کرپشن سندھ نے وہاں پہ چھاپا مارا، اور اس میں پھر کرپشن کا مقدمہ قائم ہوا۔ صوبائی وزیر بلدیات کہا جا رہا ہے ناصر حسین شاہ وہ اس کے کمپلیننٹ ہے اس پورے کیس کے، کہ اس پورے معاملے کے اندر بھرپور کرپشن ہو رہی ہے، اور انہوں نے اپنے سیکرٹری کے خلاف بھی اور ڈائریکٹر جنرل KDA کے خلاف بھی، جن کو انہوں نے خود پوسٹ کیا تھا، ان کے خلاف شکایت درج کرائی ہے، مگر یہ دونوں باقاعدہ سرکاری ملازم بھی ہیں، بہتر پوزیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی نیب کے مقدمات میں ریفرنسز ہیں جن پر وہ ضمانت میں ہیں، لیکن کیونکہ سندھ میں ہے یہ سب کچھ چلتا ہے۔ اس پر مزید معلومات ہمیں دیں گے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ٹھیکے جو پہلے دے دیے گئے تھے وہ اس کا کام ہو گیا یا نہیں ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ ٹھیکے دے دیے گئے اسی کام کے، یہی ہوا ہے؟ جی خان صاحب، یہ ٹھیکے دے دیے گئے تھے، اور جو پہلے ٹھیکیدار تھے انہوں نے کام شروع بھی کر دیا تھا، اور لیکن بعد میں دوسری انتظامیہ آئی اور نئے DG آئے، نئے سیکرٹری آئے، تو انہوں نے انہی کاموں کے جو ٹھیکے تھے وہ دوبارہ الاٹ کر دیے دوبارہ، اور جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ انتہائی خفیہ رکھا گیا، یعنی کہ جعلی اشتہار پیپرا کی جعلی ID بنائی گئی، اور اس کے علاوہ ایک اہم کام یہ کیا گیا کہ KMC کا انجینئر، KDA الگ ادارہ ہے، KMC کے انجینئر کو یہ کام دیا گیا، اور ورک آرڈر KMC کے انجینئر نے دیا، چیف انجینئر KDA کو مکمل طور پہ بائی پاس کیا گیا۔ اور یہ کیا کام تھا جو کہ دوبارہ دے دیا گیا؟ یہ ٹھیکے ہیں کس چیز کے جو کہ دوبارہ دے دیے گئے، اور کیا اس میں پیسے بھی ادا کر دیے گئے؟ جی خان صاحب، یہ جو ٹھیکے ہیں یہ سڑکوں کے ہیں، زیادہ تر KDA کے جو مختلف علاقوں میں شہر کے اندر سڑکیں تعمیر ہونی ہیں، کچھ سڑکوں کے مرمت کے ہیں، تو یہ زیادہ تر ٹھیکے سڑکوں کے ہی ہیں، اور ادائیگی جو ہے نا ان کو ورک آرڈر دے دیا، ان کو ادائیگی کی گئی، اور FIR میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو ٹھیکہ دیا گیا اس پہ بھاری رشوت لی گئی، بھاری کروڑوں روپے کی لین دین ہوئی، اور یہ بھی ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ وہ جو لین دین کا معاملہ تھا اس میں بڑوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، اس پہ وہ آپس میں لڑ پڑے، جس کے نتیجے میں یہ معاملہ بعد میں اینٹی کرپشن میں آ گیا۔ اچھا، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انہی سڑکوں کی ظاہر ان کے نام ہوتے ہوں گے، اس کا ڈسٹنس ہوتا ہوگا کہ کتنی مرمت کرنی ہے، کتنی کارپیٹنگ کرنی ہے، تو وہ آئیڈینٹیکل ہے، جس کا کہ تھوڑے ہی دن پہلے وہ کام ہوا تھا اسی کو ریپلیکیٹ کر دیا گیا۔ جی ہاں، انہی کو، یعنی کہ وہ ٹھیکوں میں کام شروع ہوا تھا، کیونکہ وہ جو ٹھیکیدار تھے، وہ جو ٹھیکے دیے گئے تھے، وہ جو نئی انتظامیہ آئی تھی
ان کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوئے تھے، وہ پہلے دیے گئے تھے، تو انہوں نے اپنا حساب کتاب طے کرنے کے لیے دوبارہ ٹھیکے دے دیے. اور یہ صرف یہاں کے ڈی اے بھی نہیں ہوا، ایک نیا معاملہ بھی سامنے آیا کہ کے ایم سی کے جو 10 کام ہے 80 کروڑ روپے کے، ان کے ٹھیکے ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کراچی کے ڈویژنل جو انجینئر ہیں منگی صاحب، اس نے دے دیے. اور اب کے ایم سی نے دوبارہ جب ان کی ٹینڈرنگ کر دی ہے انہی کاموں کی، تو پتہ چلا کہ یہ کام تو پہلے ہی ورکس اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ کے انجینئر نے دے دیے. یعنی کہ یہ سلسلہ صرف کے ڈی اے بھی نہیں، دیگر جو کھاتے ہیں دیگر موقع ہیں ان میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے. فرق نہیں پڑتا سندھ میں کہ نیب کے ریفرنسز ہیں، اس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت کرائی ہوئی ہے، 3 مقدمے ہیں، آپ صوبائی سیکٹری بھی لگ سکتے ہیں، آپ ڈی جی کے ڈی اے بھی لگ سکتے ہیں، آپ کسی بھی اہم عہدے پر آ سکتے ہیں. حکومت سندھ کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اور وہ لوگ لگ جاتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کے مقدمے قائم ہیں. جی خان صاحب، ایسے جو افسران ہیں حکومت سندھ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت سندھ کے پسند کے افسران میں شمار ہوتا ہے، پسند یعنی ان کے قریب ترین افسران میں شمار ہوتا ہے، اور ان کو اہم عہدے دیے گئے. صرف یہ 2 افسران نہیں ہیں، سندھ حکومت میں 500 سے زائد جو افسران ہیں، ملازمین ہیں، وہ نیب سے وی آر کر کے آئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ مختلف اہم عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں. اس میں تقریباً 2 درجن جو ہیں وہ گریڈ 20 کے سیکٹری اور اس سے دیگر عہدوں کے افسران ہیں جو کہ اہم عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ صرف ایک پوری، ان کو حکومت سندھ کی کور ٹیم کہا جاتا ہے. ان کے اندرونی جو حلقے ہیں حکومت سندھ حکام ان کو اپنی کور ٹیم سمجھتے ہیں ایسے افسران کو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیب کو لوٹی ہوئی رقم واپس کر کے آئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کرپشن کی تھی اور یہ رقم واپس کر کے واپس آئے، یعنی کہ والنٹری ریٹائرمنٹ کر کے آئے ہیں یا پلی بارگین والے بھی آ گئے ہیں. خان صاحب، پلی بارگین والے جو ہیں ان کو تو نوکریاں ختم کر دی ہیں کیونکہ وہ رہ نہیں سکتے. پلی بارگین کیونکہ ایک سزا ہے، لیکن یہ زیادہ تر جو افسران ہیں وہ والنٹری، جس میں سیکٹری خزانہ ایک بہت بڑا نام ہے. حکومت سندھ کا جو سیکٹری خزانہ ہے اس کو پہلے ہٹایا گیا تھا اور بعد میں اب دوبارہ اس کو اسی عہدے پہ رکھ دیا گیا ہے. وہ نیب سے والنٹری ریٹرن کر کے آئے. جی بہت بہت شکریہ. وہ شخص جو کہ والنٹری ریٹرن کر کے آیا ہے، اس نے نیب کے سامنے جا کے اقرار کیا کہ اس نے کرپشن کی ہے اور وہ رقم جو کرپشن کی تھی اس نے نیب کو واپس کی، والنٹری رضاکارانہ واپس کر دی، واپس آ گئے اور پھر حکومت سندھ نے ان کو سیکرٹری خزانہ بنا دیا. یہی پوزیشن دوسرے لوگوں کی بھی ہے، جو ڈی جی کے ڈی اے جن کا کہ بھی ہم نے واقعہ آپ کو سنایا، ان کے خلاف بھی بالکل یہی معاملہ. نیب میں کیس ہے، ضمانت پہ رہا ہیں مگر دوبارہ ہو گئے اور اس میں اب اینٹی کرپشن کے ہاتھوں پکڑے گئے، مگر اس کے باوجود بھی بال بھی کا نہیں ہوا. ایک دوسرے محکمے کا ان کو سیکرٹری بنا دیا گیا. یہ ہوتی ہے نا